ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لائق اور سزاوار ہے. بعد اور کی بے شمار درود و سلام اللہ کے نام کے رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ایک بار پھر ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق فرمائی. رب العالمین ہم سب کی سعادت کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنائے. قصص الانبیاء کے سلسلے کی یہ کڑی جو عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت تک پہنچی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مجدانہ پیدائش کے تعلق سے پہلی قسم میں ہم نے سنا. آج کی دوسری قسم میں انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق باطل عقائد کی تردید، اس عنوان پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کے ایک رسول تھے. یہ پوری دنیا کے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. یعنی یہ عقیدہ بھی خود باطل ہے جو آج عیسائیت کو دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی درست نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. اور قرآن کریم کے اندر مجھے اس بات کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام جہاں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اور تورات کی تصدیق کے لیے بھیجے گئے، وہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی آپ نے دی، بشارت دی. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان کی رسالت تو بہت منسوخ ہو جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ اب میرے آ جانے کے بعد، میرے بارے میں سن لینے کے بعد اگر کوئی اس حال میں مر جائے کہ مجھ پر ایمان نہ لائے، چاہے وہ کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو یا مجوسی ہو، جو بھی میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو جہنم میں داخل ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. لہذا عیسیٰ علیہ السلام خود بھی جب آخر میں اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت اپنی رسالت کی طرف لوگوں کو نہیں بلائیں گے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آپ کے ایک امتی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے اور ان کی پیروی کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے، آپ کے اپنی شریعت پر بھی عمل نہیں کریں گے. یہ پہلی بنیاد جو عیسائیت کی دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہے یہ بھی باطل ہے. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے تعلق سے جو یہودیوں نے باطل عقیدہ گڑھا کہ نعوذ باللہ وہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں، وہ ناجائز اولاد ہے، یہ
درست نہیں ہے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مرزانہ پیدائش کے تعلق سے سنا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بنا باپ کے مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا، اور بہت واضح طور پر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ تو یہودیوں کی دشمنی اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس طرح کا نازیبا الزام لگاتے ہیں، لیکن عیسائی جو ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں وہ بھی بعض اس غلطی میں مبتلا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف کے بیٹے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے ان کی منگنی ہوئی تھی، یا یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، یا یہ بھی بعض صحیح مانتے ہیں کہ ان سے نکاح ہو گیا تھا اور انہیں کے بیٹے ہیں۔ تو عیسیٰ بن یوسف وہ لوگ مانتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن کریم کے اندر جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ وہ بنا باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے کلمہ کن کے ذریعے سے انہیں پیدا کیا ہے، اور جبریل علیہ السلام آئے اپنے گریبان میں، مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہو گئی، اور پھر یہ پیدا ہوئی۔ ان کی ماں کافی اس وقت پریشان ہوئی، جس کا تفصیل کے ساتھ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ وہی اللہ رب العالمین نے واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی تذکرہ کیا قرآن کریم کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ اکثر مقامات پر عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ ان کے علاوہ اور بھی تقریباً 24 نبیوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے ابنیت کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ ان کی ابنیت بہت واضح تھی، معلوم تھی کہ اسماعیل بن ابراہیم، اسحاق بن ابراہیم یا یوسف بن یعقوب، لیکن کہیں نہیں اللہ رب العالمین نے اس طرح ذکر کیا ہے، بلکہ جہاں بھی ذکر کیا ہے اکیلے سب نبیوں کا نام لیا ہے، وہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے الگ الگ ذکر کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن کہیں کسی کی ابنیت ذکر نہیں کی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی نام لیا تو کہا عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ بتلانے کے لیے کہ عیسیٰ یہ صرف مریم کے بیٹے ہیں، ان کا باپ نہیں ہے، حالانکہ جب بھی کسی کی نسبت کی جاتی ہے کی طرف باپ کی طرف کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود بھی قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَأُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، جہاں لے پالک یعنی منہ بولے بیٹے کے رواج کو اللہ رب العالمین نے ختم کیا ہے کہ منہ سے کہہ دینے سے کوئی کسی کی اولاد نہیں ہو، جیسے لوگ لے لیتے ہیں، بچہ پال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے میرا بیٹا ہے اور اپنی طرف نسبت کر لیتے ہیں، درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جن کا بیٹا ہے انہی طرف اس کی نسبت ہوگی، ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ۔ اگر باپ کا نام نہیں معلوم ہے تو انہیں اپنا بھائی کہہ سکتے ہو، لیکن کسی اور باپ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین اگر ان کا کوئی باپ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت ان کے باپ کی طرف کرتا، لیکن باپ ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم بھی کہا ہے، مسیح ابن مریم بھی کہا ہے۔ تو چاہے یہودیوں کا عقیدہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ زنا سے پیدا ہوئے، ناجائز اولاد ہے، یا عیسائیوں کا عقیدہ ہو کہ عیسیٰ یوسف کے بیٹے ہیں، یہ دونوں باطل ہیں۔ درست اور صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس پیدائش کو اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کلمہ کن کے ذریعے پیدا کیا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام فرمائے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کے جیسی ہے، خلقہ من تراب، جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن، پھر کہا کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے۔ اس طرح سے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے اللہ رب العالمین کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، مٹی سے پتلا بنا کر کے اللہ رب العالمین سے روح پھونکتی تھی اور وہ زندہ ہو گئے تھے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی
بنا باپ کے اور اللہ رب کے کلمہ کل کے ذریعے سے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ٹھہر گئے تھے۔ رب فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تمہارے رب کی طرف سے ہی ہے لہذا شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، اللہ وہ حق بات ہیں فیہ یمترون جس کے بارے میں لوگ شک مبتلا ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ ولد، اللہ رب العالمین کے شان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، سبحانہ وہ پاک ہے اس بات سے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ اس کی ذات تو وہ ہے کہ جب وہ کسی کام کو انجام دینا چاہتی ہے تو اس کے صرف اتنا کہہ دیتا اللہ رب العالمین کن ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اللہ رب العالمین نے دو ٹوک انداز میں بہت واضح طور پر بیان فرما دیا، جہاں ان کی ابنیت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے شک اور شبہ کو رفع کر دیا ہے، وہیں عیسائیوں کے اندر جو یہ باطل عقیدہ پیدا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے، اس کی بھی تردید ہوگی کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بنائے۔ تو عیسائیوں کا یہ ایک باطل عقیدہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے، اور دراصل یہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ تھے ایسا کوئی عقیدہ نہیں گڑا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی انہوں نے ماں کی گود میں بات کی، اپنے حقیقت کو واضح کیا اور کرتے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، وہ مجھے کتاب دے گا اور مجھے اس کو نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی رہوں اس نے مجھے مبارک بنایا ہے، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکات کی جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلامتی ہے میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جب سے وہ بات کی اس کے بعد اسی دن پر وہ قائم رہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں تورات کے ساتھ ساتھ انجیل کے ساتھ ساتھ تورات کا بھی علم دیا تھا، اور تورات کا اللہ رب العالمین نے اس طرح سے علم دیا تھا کہ عیسائی یہودیوں کے بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے تھے کہ جس طرح سے یہودیوں کو نصیحت کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے جو انہوں نے دین کے اندر ملاوٹ کر ڈالی تھی اور باطل عقیدے کر لیے تھے اس کی تردید کرتے ہوئے بڑی روانی کے ساتھ تورات میں سے جہاں سے بھی جو آیت ہوتی تھی جو بھی حصہ ہوتا تھا تلاوت کرتے تھے پھر بتا دیتے تھے، تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے۔ اور یہودیوں کی شرارت آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جہاں اللہ کے دین میں منمانی کی، تلبیس کیا، ملاوٹ کی، حق بات کو چھپایا، وہیں ان کے منشا کے خلاف بات کرنے والوں کے تعلق سے انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو قتل بھی کیا ہے، بہت سارے رسولوں کو نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے مرضی کے خلاف بات کریں گے تو کہاں انہیں بخشیں گے، لہذا ان سے بھی دشمنی کرنے لگے، یہاں تک کہ 30 سال کی عمر تک یہ تورات کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے رہے۔ آخر 30 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے انہیں ایک اور کتاب عطا فرمائی، انجیل، اور اس کے بعد پھر یہ گھوم گھوم کر اللہ رب العالمین دین کی دعوت دیتے رہے ملک شام کے اندر،
3 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد پھر ان یہودیوں نے ماحول ایسا بنایا ان کے خلاف کہ انہیں پھر چھپنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے، یہاں تک کہ جب وہاں بھی مخبروں نے مخبری کر دی اور وہاں بھی ان کی جان کے لالے پڑ گئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بچایا، اور جب یہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے تو اس کے بعد یہ سارے باطل عقیدے گڑھے گئے ان کے بارے میں، یہ جو باطل عقیدے گڑھے گئے ان کے بارے میں، یہ سب ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد گڑھے گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 سے 118 تک ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، تو عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے اس بات سے، تیرا کوئی شریک ہو تیرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا جائے تو اس بات سے پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں حق کے سوا کوئی بات کروں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے بات کہی ہوتی تو تجھے پتا ہوتا، تجھے معلوم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے نفس میں کیا ہے تو جانتا ہے، لیکن تیرے نفس میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو علام الغیوب ہے، تو غیب کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان سے یہی بات کہی تھی، وہی بات کہی تھی جو تو نے مجھے کہنے کے لیے کہا تھا، جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، کیا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں زندہ رہا، جب تک میں درمیان میں رہا، تب تک میں اسی بات پر قائم رہا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب تو نے اپنے پاس مجھے لے لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اب ان کا نگراں تو ہی ہے، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب انہوں نے اگر یہ عقیدہ گڑھا ہے، یہ خرافات پیدا کی ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ تمہیں بخش دے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے خود سے گڑھایا، اور تو جانتا ہے میں نے نہیں کہا تھا، اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا۔ میں نے تو انہیں وہی پیغام پہنچایا جس کا پیغام پہنچانے کا تم نے مجھے حکم دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے صاف انکاری ہو جائیں گے کہ یہ سارے عقیدے انہوں نے بعد میں گڑھے تھے، تب میں زندہ رہا یہی باتیں لوگوں سے کہتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جیسے سارے نبیوں نے کہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں یہ سارے عقیدے گڑھے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ بڑی پلاننگ کی۔ یہودیوں نے اس وقت کے بادشاہ کو، جو بادشاہ ملک شام پر جس کی حکمرانی تھی، اس وقت رومی حکومت کر رہے تھے، ان کا بادشاہ جس کا نام داؤد بن نورا بتایا جاتا ہے، اس وقت وہ بادشاہ تھا، اور اس سے جا کر کے شکایت کی انہوں نے، ان کے خلاف کہا کہ یہ قابل قتل ہیں، یہ مرتد ہو گئے ہیں، ہمارے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ ظالم ہے، اور یہ نیا دین پھیلاتے ہیں، اس طرح سے ان کے خلاف شکایتیں کی۔ آخر بادشاہ بھی، ایک لمبی تفصیل ہے کہ بادشاہ بھی مطمئن نہیں ہوا، لیکن انہوں نے بہت زور دیا اور پیچھے پڑے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں انہیں پھانسی دے دیتا ہوں، لیکن ان کے گناہ کی ذمہ داری بھی تم پر پائے گی۔ آخر انہوں نے دشمنی میں آ کر وہ بھی قبول کر لیا، کہا کہ ہم اس لیے تیار ہیں، ہم پر ان کے گناہ کا، ان کے قتل کا گناہ ہم پر آتا ہے تو ہم اس لیے تیار ہیں، لیکن انہیں قتل کیا جائے، انہیں وصولی دی جائے۔ آخر
انہوں نے قتل کرنے کے لیے بادشاہ کو آمادہ کر لیا اور بادشاہ قتل کرنے کو تیار ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی اس سازش سے بچا لیا اور فرمایا اللہ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے ایک تدبیر کی، ایک سازش کی اور اللہ رب العالمین نے ایک چال چلی اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں کس طرح سے بچایا؟ فرمایا اللہ نے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ یہودی جو کہتے ہیں کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے پھانسی دی ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ مشتبہ کس طرح سے کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے۔ آگے ایسا کسی سورت کے سورہ نساء کے اندر آگے آیت ہے کہ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ایسے شبہ میں اللہ نے ڈال دیا کہ اس کا انہیں علم ہی نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، حقیقت میں انہوں نے قتل کیا ہی نہیں، یقینی علم ہے ہی نہیں انہوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 158 ہے۔ اب وہ شبہ کیا تھا؟ اس کے تعلق سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے عیسائیوں کے یہاں۔ ایک قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس گھر کے اندر قید تھے، جب ان کے خاص آدمی نے، جس کا نام وہ لوگ یہودا بن زیدی بتاتے ہیں کہ ان کا ایک حواری تھا اور خاص دوست تھا، اس کو یہودیوں نے لالچ دی اور لالچ میں آ کر کے اس نے جا کر خبر دے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں گھر کے اندر چھپے ہوئے۔ تو جب خبر دی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہیں سے آسمان میں زندہ اٹھا لیا اور کسی ایک کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ اب وہ کون تھا؟ اس کے تعلق سے کئی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ جس نے خبر دی تھی یہودا، وہ جب گیا اندر انہیں پکڑنے کے لیے لانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت آسمان کو اٹھا لیا۔ ایک روایت یہ بھی کہ ایک روشن دان تھا، اس روشن دان سے اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا، اور ایک چھت پھٹی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 فرشتے آئے اور انہیں اٹھا لے گئے، اور پھر چھت بند ہو گئی اور وہ یہودا جو آیا تھا اسی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی ہو گئی، اور لوگوں نے اسے ہی پکڑ کر کے سولی میں چڑھا دیا۔ اور ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے جو اس وقت ان کے ساتھ وہاں موجود تھے، غالباً 17 حواری وہاں موجود تھے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ اس کو میری شکل دے دی جائے اور میرے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، وہ شہید ہو جائے، کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ وہ ہوگا۔ تو جو ان کے حواریوں سب سے چھوٹا تھا اس نے کہا کہ میں اس لیے تیار ہوں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نہا کر کے آئے، نکلے، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور اسی وقت اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان کو اٹھا لیا اور ان کی شکل اس حواری کو دے دی گئی۔ یہ بھی ایک قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جتنے حواری تھے وہاں موجود سب کی شکلیں عیسیٰ علیہ السلام جیسے بنا دی گئی، اور انہوں نے پھر اس میں سے ایک آدمی کو پکڑ کر کے دھوکے سے کسی کو پکڑ کر کے اس میں سے سولی پر چڑھا دیا۔ بہرحال یہودی اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم نے قتل کر دیا، لیکن ان کا یہ گمان باطل ہے۔ اب جو حواری وہاں موجود تھے انہیں تو یقین تھا عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، لیکن جو عیسائی وہاں موجود نہیں تھے انہوں نے بھی یقین کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد پھر آگے چل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدے پیدا ہونے لگے۔ ایک عقیدہ یہ پیدا ہوا، جو حقیقی معنوں میں مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے، انہوں نے تو یہی کہا کہ اللہ کا رسول تھا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ہمارے درمیان ایک مدت تک رہے اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ یہ صحیح مسلمان تھے، جو دھیرے دھیرے پھر بعد میں ان کی تعداد ختم ہو گئی، اور ایک
گروہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہمارے درمیان رہا ہے مدت تک، اور پھر اللہ رب العالمین نے جب چاہا اسے اٹھا لیا۔ یہ فرقہ نستوریہ کہلاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک فرقہ یعقوبیہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہی ہمارے درمیان تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الوہیت کا بھی عقیدہ عیسائیوں کا پایا جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ اللہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ خود اللہ ہی تھے ہمارے درمیان، ہمارا معبود ہی تھا جو ہمارے درمیان مدت تک رہا، اس کے بعد اٹھا لیے گئے۔ اور اس طرح سے یہ مختلف عقیدے کے لوگ عیسائیوں کے اندر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے سب کی تردید فرمائی، یہ سارے عقیدے باطل ہیں۔ صحیح بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، اس کا کلمہ تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے، اور جنت ایک حق ہے، حقیقت ہے، جہنم بھی ایک حقیقت ہے۔ جو اس طرح کی گواہی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، چاہے اس کے عمل کیسے بھی ہو۔ یعنی یہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3435 ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی، اور جنت اور جہنم کے حق ہونے کی گواہی۔ اتنی چیزوں کی 5 چیزوں کی جو گواہی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، چاہے اس کے عمل کیسے بھی۔ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر بیان فرمایا کہ وہ اللہ نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے، اس کا کلمہ تھے، اور اس کی ایک روح تھے جو اللہ تعالیٰ نے مریم کے اندر ڈالی تھی۔ اسی طرح سے ان کی اس باطل عقیدے کی تردید میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58 سے 63 تک آپ پڑھیں گے تو یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب مکہ فتح ہونے کے بعد بہت سارے وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اور کچھ جو ایمان نہیں لائے تھے انہیں جزیہ دے کر آپ کی ماتحتی میں رہنا قبول کیا۔ انہی میں سے ایک گروہ ہے جو نجران کے عیسائیوں کا، نجران کے عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، جو تقریباً 60 لوگ تھے، اور جن کے 3 سربراہ تھے، ایک کا نام عاقب، ایک سید اور ایک ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی بحث کی، بہت مناظرہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل کی۔ آپ نے انتظار کیا، اللہ نے وحی نازل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنا دیا، اور پڑھ کر سنانے کے بعد اس کے باوجود جب لوگ نہیں مانے، کسی طرح سے ایمان لانے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کے آنے کا مقصد ہی ایمان لانا نہیں تھا، بلکہ وہ بحث کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ بحث انہوں نے کیا، بحث کر کے اپنی دل کی بھڑاس جو ہے انہوں نے نکال لی، پر حجتی کر لی، اس کے بعد پھر اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، آپ کی ماتحتی میں رہیں گے، لیکن ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جس کے اندر اس کو واضح کیا گیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، یہ پورا عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی جو آپ سے حجت کرے اور نہ مانے تو ایک آخری راستہ اس کے لیے بچتا ہے، وہ کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر آپ مبالغہ کر لیتے ہیں،
ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم خود اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، اور آ کر کے بیٹھ کر کے مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے درمیان جو حق پر ہو اس پر آخری فیصلہ کر دے اور اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اس سے اللہ کے عذاب گویا کہ مانگیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں سنائی، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو، فاطمہ کو، علی کو لے کر کے ایک چادر میں ڈھانکے ہوئے آپ سب آ گئے اور بیٹھ گئے کہ آؤ تم بھی آؤ بیٹھو۔ اب وہ بھی پریشان ہوئے، مشورہ کرنے لگے آپس میں کہ کیا کریں۔ تو ان میں یہ سمجھدار آدمی، بوڑھا آدمی تھا جس نے کہا کہ دیکھو اگر یہ سچے نبی ہوئے اور ان سے تم نے مباہلہ کیا تو تم میں سے کوئی بھی بچ کر نہیں جائے گا، تم پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اس لیے اگر تم نہیں ایمان لانا چاہتے تو ایمان نہ لاؤ، لیکن مباہلہ مت کرو، اپنے عقیدے پر قائم رہو اور ان سے ایک معاہدہ کر لو، جزیہ دے دو، ٹیکس ادا کرو اور ان کے ماتحتی رہنا قبول کر لو۔ چنانچہ اس موقع پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ایمان نہیں لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی امانت دار آدمی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم انہیں ٹیکس دیں گے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ اس امت کے امین ہیں، اور انہیں بھیجا تھا جزیہ لینے کے لیے۔ تو اس طرح سے عیسائی جو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اس کی تردید میں آیتیں نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح سے بہت سارے مقامات پر ہے، سورہ مریم ہے، اسی طرح سے سورہ انعام ہے، سورہ نساء ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ مائدہ ہے، بہت سارے مقامات پر ہے جہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کی تردید کی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس ایسی بات کو اپنے لیے سب سے بڑی گالی قرار دیا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت بڑی بات لے کر آئے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی گالی ہے۔ ایک حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے شاعر شاہ نے مجھے گالی دی، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ کے اولاد قرار دینا یہ اللہ رب العالمین کے لیے سب سے بڑی گالی ہے۔ اور وقت نہیں کہ ساری آیتوں کو پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ مخاطب کر کے کہا کہ یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق ہی کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم، کہ بے شک مسیح عیسی ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف ڈالا ہے، اور روح منہ، اور اس کی روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور ثلاثہ نہ کہو، تین نہ کہو۔ تین سے مراد کیا ہے؟ یہ جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، دراصل اس کے پیچھے ایک ان کی کہانی ہے، ایک حساب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل اللہ رب العالمین کی ذات جو ایک ہے وہ تین سے مل کر بنی، اللہ کا بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں معبود ہیں، تینوں اللہ ہیں، دکھنے میں تین ہیں اور پھر تینوں مل کر کے ایک ہیں۔ اس طرح سے
یہ گڑھتے ہیں عقیدہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بذات خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور روح القدس جبریل امین ہے، یہ تینوں مل کر کے اللہ ہے۔ اور ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ روح القدس سے مراد مریم ہے، تو اللہ، عیسیٰ اور مریم یہ تینوں مل کر کے معبود ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لوگ تین خداؤں کے قائل ہیں، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خدا تو ایک ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھا تو کہتے ہیں کہ یہ تین مانتے ہیں لیکن تینوں مل کر کے ایک بن جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین ہی پہلے سے تھا، وہی خود مریم کے اندر حلول کر گیا، اور مریم کے پیٹ سے پھر بیٹا بن کر کے نکلا، اور پھر صلیب پر چڑھ گیا، اور صلیب پر چڑھ کر کے سب کا کفارہ ادا کر گیا، اور اس کے بعد پھر واپس اوپر چلا گیا، اور مریم بھی انتقال کر گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جیسا اکیلے تھا ویسا اکیلے بچا، لیکن یہ تینوں کو مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے عقیدہ گڑھا، حالانکہ وہ اس کے اندر بھی اتنے فرقے بھی بنے، 20 فرقے بنے، الگ الگ تشریح کرتے ہوئے۔ تو عیسائیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے تثلیث کا، تین مانتے اور تین میں سے پھر ایک مانتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود، چاہے وہ دنیا کے اندر بڑی ترقیاں انہوں نے کر لی عیسائیوں نے، اور علم میں بڑی مہارت پیدا کر لی، لیکن تثلیث کے عقیدے کو حل نہیں کر پاتے، خود بھی نہیں سمجھا پاتے لوگوں کو۔ جیسے اس امت کے اندر بھی عبداللہ بن ابی بن سلول نے جو گمراہی پیدا کی، اور اس کے بعد اس امت کے اندر گمراہی کے نتیجے میں شیعہ وجود میں آئی، جو اس علی رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے اللہ بنا دیا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر گیا تھا، نعوذ باللہ، اس طرح سے عقیدہ پیدا کیا گیا۔ ایسے ہی عیسائیوں کے اندر بھی عقیدے سے بعد میں بڑھے گئے۔ کہتے ہیں کہ 303 صدی کے بعد ایک بادشاہ تھا سینٹ پال، جو بہت بڑا دشمن تھا عیسائیوں کا، لیکن بعد میں وہ ایک سازش کے تحت وہ عیسائی بن گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آئے تھے، انہوں نے ایسا ایسا مجھے کہنے کے لیے کہا، اس نے بھی سارے عقیدے گڑھے۔ اور اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے کفارے کا، کہ یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اللہ تعالیٰ کو مریم کے اندر حلول کرنے کی، پھر بیٹا بن کر نکلنے کی، پھر صلیب پر چڑھ جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ان کا اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے کفارے کا، کہتے ہیں کہ ہر انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہے، ہر انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہے، تو اب جب گنہگار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، تو ہر انسان کو سزا ملے گی۔ تو سزا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم اپنے سزا کو ختم کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کفارہ دینا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بیٹے کی سولی چڑھا دی، سب کی طرف سے کفارے کے طور پر سب کا گناہ پھر ختم ہو گیا۔ اس طرح سے جو لوگ عیسائیت میں داخل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب اسی عقیدے کے تحت انہوں نے دنیا کے اندر عیسائیت کو پھیلانا شروع کر دیا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے رسول تھے، لیکن اب انہوں نے دنیا کو دعوت دی کہ دیکھیں اگر آپ عیسائیت قبول کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، اور پھر آپ کچھ بھی کریں آپ آزاد ہیں، اب آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ سب لوگوں کا گناہ اپنے اوپر لے کر کے وہ صلیب پر چڑھ گئے اور سب کے لیے کفارہ بن گیا عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دیا آپ سب کی طرف سے، اور قربانی دینے سے سب کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو عیسائی اب آزاد، چاہے کچھ بھی کریں، بدکاری کریں، زنا کریں، اور شراب پئیں، کچھ بھی کریں، انہیں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ انہوں نے عیسائیت کا کلمہ پڑھ لیا ہے، بپتسمہ کر لیا ہے، اور اس پانی سے نہا لیا، غسل کر لیا، وہ پاک ہو گئے۔ یہ عقیدہ گڑھنے کے لیے اور اس بنیاد پر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے انہوں نے یہ اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ گڑھا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی کہ یہودی 71 فرقوں میں اور عیسائی 72 فرقوں میں بڑھ گئے، تو ان کے اندر بھی 72 فرقے ہیں، اور اس طرح سے اس کے تعلق سے بھی تثلیث کے تعلق سے، جس کو انگلش میں ٹرینٹی یا کچھ کہتے ہیں اس طرح سے، کہ اس کے تعلق سے مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، الگ الگ۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے صاف طور پر فرمایا کہ ثلاثہ نہ کہو، فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ 3 ہے، انتہوا، اس سے باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا،
انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ اکیلا ہے، تین نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے اولاد ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے آگے بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی اپنی توہین نہیں ہے، بے عزتی نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے تو آپ زبان کھولتے ہی کہا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اگر وہ خود اللہ ہوتے تو وہ عبادت کس لیے کر رہے تھے؟ انہوں نے جو کہا کہ وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے وصیت کی کہ میں نماز پڑھوں، زکات دوں، تو کس کے لیے کر رہے تھے؟ کیا اللہ خود اپنی عبادت کرتا ہے؟ جبکہ انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زیتون کے پہاڑوں پر عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی اسی بات کا حکم دیتے تھے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی بات کرو جو میرا رب ہے تمہارا رب۔ تو وہ خود اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ اپنی عبادت خود کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی کوئی توہین نہیں محسوس ہوتی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کی توہین کرے گا، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، کوئی اگر عار محسوس کرتا ہے اللہ کا بندہ کہلانے میں اور تکبر کرتا ہے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے خلاف اپنی کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کوئی کارساز نہیں پائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ان کے عقیدہ تثلیث کا بھی انکار کیا اور ان کے بیٹا ہونے کا انکار کیا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اس کا بھی اللہ نے انکار کیا۔ اللہ نے صاف فرمایا سورہ مائدہ کے آیت نمبر 72 کے اندر، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، البتہ تحقیق انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ ایسے لوگوں نے کفر کیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ اللہ نے آگے فرمایا وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو یہ تھی، ان کا کہنا تو یہ تھا کہ اے بنی اسرائیل اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وہ اللہ کیسے ہو سکتے؟ ان کی دعوت کیا تھی؟ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت۔ اسی طرح سے آگے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، انہوں نے بھی کفر کیا۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہیں آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ایسے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے تثلیث کا عقیدہ رکھنے والوں کو زبردست دھمکی دی اور کہا کہ ایسے لوگ اگر باز نہیں آتے اپنے اس قول سے تو انہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے ہیں؟ یعنی یہ جو عقیدہ انہوں نے رکھا کہ ہر انسان پیدائشی گنہگار ہے اور اس کے لیے عقیدہ گڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سب کے کفارے طور پر اپنے بیٹے قربان کیا، اس کو گڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو گڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے، انسان سے غلطی ہوتی، انسان غلطی کرے گا، اللہ نے بنایا ایسا، لیکن اس غلطی کے لیے، اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے کسی ایک شخص کا پھانسی پر چڑھ جانا، اللہ کے اپنے بیٹے کو پھانسی پر چڑھا دینا، یہ اس عقیدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اس کا حل بتلا دیا گیا، وَخَيْرُ الْخَطَّائِنَ التَّوَّابُونَ، سب سے بہترین خطا کرنے والے، غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ تو انسان گنہگار ہے، انسان گناہ کرے گا، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، لیکن گناہ جب کرے گا تو اس کے لیے اس کا حل بھی رکھا ہے کہ وہ توبہ کر لے کافی۔ بلکہ اللہ کے نبی فرمایا کہ اگر تم غلطی نہ کرتے، تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر دیتا اور ایسے مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرے پھر اللہ سے توبہ کرے۔
تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان غلطی کرے گا، لیکن اس کا حل بتلایا ہے کہ وہ توبہ کرے، اور توبہ سے اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، یہ لوگ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے، اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تو غفور رحیم ہے، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور سنو، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم یہ صرف اللہ کے ایک رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، ویسے یہ بھی ایک رسول تھے۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی تھی، صدیقہ تھی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے نہ ان کی ماں مریم اللہ ہے، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اگر یہ معبود ہوتے تو انہیں کھانا کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، اللہ اکبر، کتنا واضح اللہ رب العالمین نے تردید کی ان کے عقائد کی، اور فرمایا کہ دیکھو کس طرح سے ہم ان کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو یہ کیسے الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ اتنی صاف آیتیں سننے کے باوجود بھی یہ لوگ پلٹ جاتے ہیں اور نہیں سنتے بات۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ ان کے باطل عقائد کی تردید کی۔ تو جو کچھ باتیں میں نے بتلائی ان کے تعلق سے، ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے، پوری دنیا کے نہیں تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب ان کی رسولت، ان کی رسالت کی دعوت دینا بھی، ان کی رسالت کے لوگوں کو بلانا بھی درست نہیں ہے، ان کی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دینا بھی درست نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ان کے بارے میں باطل عقیدے گڑھ کر کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، اللہ قرار دینا، اور پھر اس کی طرف دعوت دینا، جو آج عیسائی دنیا کے اندر کر رہے ہیں، یہ بالکل کہیں سے بھی درست نہیں، یہ باطل ہے۔ اسی طرح سے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا کہ ناجائز اولاد ہے وہ بھی باطل ہے۔ عیسائیوں نے جو کہا کہ یوسف کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی باطل عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے جو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیا، اور بعض عیسائیوں نے بھی مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے، یہ سب باطل عقیدے ہیں۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خود اللہ تھے، جیسے اس امت کے اندر بہت سارے لوگ گمراہ ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی مستوی آج خدا بن کر اتر پڑا مدینہ مصطفیٰ بن کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے غلو کرتے ہوئے لوگوں نے عقیدے گڑھے۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے عقیدے گڑھے کہ خود اللہ ہمارے درمیان آیا اور چلے گئے، یہ عقیدہ بھی باطل ہے، وہ معبود نہیں تھے۔ اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، یہ بھی باطل عقیدہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ یہ سارے عقیدوں کے اللہ نے تردید کیے۔ ایسے ہی اللہ کے بارے میں جو تین اقانیم کے اور تین خداؤں کے جو قائل ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کی کہ ثلاثہ مت کہو، تین مت کہو، تین میں سے ایک مت کہو، مت مانو، بلکہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اکیلا تھا اور ہمیشہ اکیلا رہے گا۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کی ذات سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العالمین کو صاف طور پر کہہ دیا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، سب اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں، لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنم لیا ہے اور نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، نہ اس نے کسی جنم لیا ہے نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ بہت ہی واضح طور پر اللہ رب العالمین نے ان عقائد کی تردید کر دی۔ تو یہ چند باطل عقائد تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جنہیں قرآن کریم کے اندر بہت واضح طور پر ان کا رد کیا گیا ہے، تردید کی گئی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم آیتوں کو سیکھیں اور پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس روشنی میں دعوت دیں۔ جو عیسائی آج عیسائیت میں رہ کر کے خوش ہیں یا دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں یا اس عقیدے پر مطمئن ہیں، انہیں سمجھائیں کہ جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن سنت کا ماننے والا اور صحیح طریقے سے سارے انبیاء پر، رسولوں پر ایمان لانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے باطل افکار، باطل نظریات اور باطل عقائد سے بچائے، جلد و جلد سے ہمارا ٹھکانہ بنائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔